السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز مکرم سامعین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 2 ماہ کے بعد دوبارہ عقیدہ واسطیہ کی شرح کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 ارکان پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ آج ہماری گفتگو اللہ پر ایمان یا ایمان کے ارکان میں سے جو تیسرا رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اس پر ہماری گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مختلف رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اوپر سے اتاری، اسی لیے ان کتابوں کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ آسمانی مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں اتارا۔ اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اس لیے کتابیں اوپر سے اتاری گئی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی یا رسول اوپر سے نہیں اتارے گئے، اور جو چیز اتاری جاتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے کتابوں کو اوپر سے اتارا، تو انہیں آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ الہامی کتاب بھی کہتے ہیں۔ الہامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے قوموں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول پر بھیجی یا اتاری، ان کو آسمانی اور الہامی کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے تقریباً ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے اوپر کتابیں بھی اتاری۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً ہر رسول کو کتاب عطا فرمائی۔ کتابوں پر ایمان کس طریقے سے ہم کو لانا چاہیے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا 2 طریقہ ہے، یا اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اجمالی، یعنی مختصر طور پر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں اتاری ہیں۔ بس اتنا ایمان ضروری ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اتنا ایمان ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، اتاری ہیں۔ اس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان ہر مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے قرآن کریم کے اندر، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، یہ کہیے کہ میں ان تمام کتابوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اتارا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اوپر سے کتابیں بھیجی ہیں۔ یہ مختصر اور اجمالی ایمان ہے جو جس پر سب کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ ایمان کا دوسرا جو طریقہ ہے یا دوسری جو قسم ہے وہ تفصیلی ایمان۔ تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو جس نبی پر اتارا اس کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے کتابیں انبیاء کو دی، رسولوں کو دی،
کون سی کتاب کس رسول کو دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فلاں کتاب فلاں نبی کو اللہ نے دی، فلاں کتاب فلاں رسول کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اس کو تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے نام کے ساتھ اور رسولوں کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا، یہ تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے۔ جن کتابوں کا نام قرآن یا حدیث کے اندر آیا ہے وہ 6 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب تو قرآن مجید ہے، جو گرچہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن سب کی سردار اور سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام۔ اس پر ایمان کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو قرآن یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ دوسری کتاب تورات، جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ تفصیلی ایمان ہے کہ تورات اللہ نے کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تیسری کتاب انجیل، جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چوتھی کتاب زبور، جسے اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ آتینا داؤد زبور، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ یہ 4 کتابیں ہو گئی۔ 5ویں کتاب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، صحف ابراہیم، جو ہر جمعہ کی نماز میں جس سورت کی تلاوت ہوتی، سورہ اعلیٰ، اس میں اللہ رب العالمین نے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ دونوں کو بیان کیا۔ تو 5ویں کتاب ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحیفے عطا کیے تھے، اور 6ٹھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحیفے بھی عطا کیے تھے۔ تورات اور صحیفے الگ ہیں، تورات الگ ہیں اور صحیفے الگ ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو الگ بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیفے اور تورات دونوں ایک ہیں، نہیں، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ تورات الگ ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے وہ الگ ہیں۔ تو یہ 6 کتابیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجی، اور ان انبیاء کے ساتھ ایمان لانا یہ تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان ہر شخص سے مطلوب نہیں ہے، یہ ایمان مطلوب ہے جس کے پاس علم ہے، اس سے یہ مطلوب ہے۔ ایک جاہل انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تورات اللہ رب العالمین نے کس کو دی تھی، اگر اسے معلوم الحمدللہ، لیکن یہ ایمان سب کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ کون سا ایمان مطلوب ہے؟ اجمالی ایمان، کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، بس اتنا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن کون سی کتاب کس کو دی گئی؟ یہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ علم ہوتا ہے، اور اگر عالم کے علاوہ عام پڑھے لکھے انسان کو، جاہل کو بھی یاد ہو تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن یہ علم اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کون سا علم ضروری ہے؟ جو مجمل ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر کتابیں اتاری ہیں، بھیجی ہیں۔ جو آسمانی کتابیں آئیں قرآن کو چھوڑ کر کے، وہ ساری کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں۔ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، لوگوں نے ان کتابوں کے اندر اضافہ کر دیا۔ اب وہ کتابیں اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، اصلی شکل میں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ قرآن کے علاوہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، کوئی بھی ان کتابوں میں سے، صحیفوں میں سے اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں نے تعریف کر دیا ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ اور یہ تعریف جو کی گئی، 4 طریقے سے لوگوں نے کتابوں کے اندر رد و بدل کیا ہے۔ پہلا رد و بدل یہ کیا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا ان کو حذف کر دیا۔ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، وہ سمجھنے لگے کہ بھئی اس کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس آیت ہی کو یا اس کلام ہی کو کتاب سے نکال دیا، حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا اس کو۔ ایک طرح کی تحریف اور تبدیلی انہوں نے یہ کی۔ دوسری جو تحریف تھی کہ کچھ چیزیں کہ الفاظ بدل دیتے تھے تاکہ معنی بدل جائے، الفاظ بدل دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا تھا، تو انہوں نے لفظ ہی بدل دیا اور اس کے بجائے دوسرے لفظ کو استعمال کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تحریف انہوں نے کی، الفاظ بدل دیا۔ تیسری چیز کیا کی انہوں نے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ کر کے کتاب کے اندر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھے وہ، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اتارا نہیں وہ،
لیکن انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر کے اس میں شامل کر دیا، اپنی طرف سے لکھ کر کے اس میں کتاب کے اندر شامل کر دیا، اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ الفاظ کو باقی رکھتے تھے لیکن معنی بدل دیتے تھے، یعنی الفاظ کا جو معنی اور مطلب ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے، غلط تعویل کرتے تھے، غلط معنی بیان کرتے تھے۔ یہ 4 طرح کی انہوں نے تعریفیں کی۔ شروع کی جو 2 تعریفیں ہیں، قرآن اس سے محفوظ رہا۔ کیا 2 طرح کی تعریفیں؟ ایک تو یہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو حذف کر دینا، نمبر 2 الفاظ بدل دینا۔ یہ 2 چیزیں تو قرآن کے اندر نہیں ہوئیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ باقی 2 چیزیں ہیں تعریف کی، اس امت کے اندر بھی لوگوں نے کر ڈالی۔ کون سی 2 چیزیں؟ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں منسوب کر دیں، اپنی طرف سے، قرآن میں نہیں کیا لیکن حدیث کے اندر انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو حدیث میں بہت ساری من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے بہت ساری حدیثیں لوگوں نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی تھی کہ الفاظ کا غلط معنی بیان کر دیا، اور یہ اس امت کے اندر یہ بھی ایک چیز پیدا ہوئی کہ قرآن کی آیتوں کا معنی انہوں نے غلط بیان کر دیا۔ آج جو بھی گمراہ فرقے ہیں آپ دیکھیے وہ قرآن و حدیث ہی سے دلیل لیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، اس کی منمانی تعویل کرتے ہیں، وہ معنی نہیں بیان کرتے جو سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے انہوں نے بیان کیا، اس کا معنی اپنی طرف سے لوگ بیان کر دیتے۔ الفاظ کو تو ثابت رکھا کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن معنی انہوں نے غلط بیان کر دیا۔ تو ایک طرح کی معنوی تعریف کر دی انہوں نے، الفاظ کو تو نہیں بدلا لیکن قرآن کے معانی کو، حدیث کے معانی کو انہوں نے بدل دیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ لوگ قرآن و حدیث کو دلیلوں میں پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جو سلف صالحین نے بیان کیا، صحابہ نے، ہمارے نبی نے اور تابعین، تبع تابعین نے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جیسے سورج کی مثال دی جاتی ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ سورج اوپر ہے لیکن اس کی روشنی، اس کی کرنیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن سورج اوپر ہے ہر جگہ، یعنی وہ نہیں ہے بلکہ اوپر ہے سورج۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، عرش پر ہے، لیکن اس کے علم سے، اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ یہ معنی بیان کیا تھا صحابہ نے، لیکن جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں وہ معنی اس کا اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات تمہارے ساتھ ہے، غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بھی تعریف کیا انہوں نے، قرآن کی آیتوں کے اندر انہوں نے تعریف کیا اور غلط معنی اس کا بیان کیا، کیونکہ اگر صحیح معنی بیان کریں گے تو پھر ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے وہ باطل ہو جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے، اور لوگوں کو چونکہ عربی زبان آتی نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کا معنی غلط بیان کیا اور منمانی تفسیر کی اور منمانی قرآن کریم کی تعویل کی۔ اسی لیے یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہم کو سمجھنا ہے، یہ قید لگانا ضروری ہے۔ صرف قرآن و حدیث چلانا یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نہیں، یہ کافی نہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہر مسلک کے لوگ، ہر طرح کے لوگ قرآن و حدیثی کا نام لیتے ہیں۔ آپ رافضی سے پوچھو، شیعہ سے پوچھو، خارجی سے پوچھو، ایک صوفی سے پوچھو، قبر پرست سے پوچھو، جو بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ان سے پوچھو، وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن و حدیث۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور کہیں گے تو دنیا تو نہیں مانے گی نا۔ اگر کہیں گے ہم بائبل کو مانتے ہیں یا کسی اور چیز کو مانتے ہیں تو لوگ نہیں قبول کریں گے، اس لیے مجبور ہیں قرآن و حدیث کا نام لینے پر۔ لیکن قرآن و حدیث کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ قرآن و حدیث کیسے سمجھیں گے آپ؟ یا اپنے مزاج کے مطابق سمجھیں گے، اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق سمجھیں گے؟ آپ کا جو نفس کہے وہی معنی ہوگا؟ نہیں، قرآن و حدیث کا معنی وہ ہوگا جو صحابہ نے کیا اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا اور ان سے لیا، وہ معنی بیان کیا جائے گا۔ اپنی طرف سے اس کا معنی ہم نہیں بیان کریں گے۔ اگر اپنی طرف سے نیا معنی بیان کریں گے اور جو صحابہ نے نہیں کیا ہو تو امت گمراہ ہو جائے گی، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں جو مومنین ہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، جو منیبین ہیں، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے راستے کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو ان کے فہم کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ تو آج جو ہمارے یہاں لوگ ہیں، آپ دیکھیے قبر پرستی اور شرک کی تعلیم باقاعدہ دی جاتی ہے، عید میلاد النبی کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے قرآن سے اور حدیثوں سے کہ ہمارے کی قرآن سے ثابت ہے عید میلاد النبی، حدیثوں سے ثابت ہے، باقاعدہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیتیں اپنی جگہ پر تو صحیح ہیں، لیکن یہاں گڑبڑی کیا ہے؟ گڑبڑی یہ ہے کہ قرآن کا معنی انہوں نے وہ نہیں سمجھا، مطلب وہ نہیں سمجھا جو صحابہ نے سمجھا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے معنی سمجھا، اس لیے قرآن کو اپنے عقل کے مطابق کر لیا۔ تو یہ یہاں پر گڑبڑی آتی ہے۔ آپ کہیں گے یار قرآن میں اللہ نے بیان کیا، نہیں قرآن بیان کیا اللہ نے، تو قرآن کی آیتوں کو، نبی کی حدیثوں کا غلط معنی بیان کر دیتے ہو۔ اب بیچاری امت جاہل ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے عقیدے کا، سنت کا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے، فلاں بدعت منانا جائز ہے، فلاں چیز کرنا جائز ہے۔ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گزر ہوا دو قبروں سے، اور آپ نے کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ یہاں پر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیا، وہاں گاڑ دیا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا، ہلکا کرے گا جب تک کہ سوکھ نہیں جائیں گی۔ اب بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث پر سب کا اتفاق ہے کہ صحیح حدیث ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف ہے یا غلط حدیث ہے۔ اب جو قبروں پر جو ہے ٹہنیاں گاڑتے ہیں، قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، وہ اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے قبر پر ٹہنی گاڑی تھی، لہذا ہم بھی ٹہنی گاڑتے ہیں، درخت لگاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، کیا حرج ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ دلیل کیا؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک آدمی جس کے پاس گہرا علم نہیں ہے، وہ کہے گا یار بخاری میں ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ بخاری کی صحت پر تو سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی جھوٹی روایت نہیں، کوئی موضوع روایت، کوئی ضعیف روایت نہیں، اس پر سب کا اجماع ہے، سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے۔ اب آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کہے گا ہاں تو بخاری کے اندر ہے، اب وہ کہے گا بھائی یہ تو بخاری سے، تو پھر کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن کیا اس حدیث کا معنی اور مطلب صحابہ نے یہی سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اگر یہ سمجھے ہوتے تو بقیع کی تمام قبروں پر درخت لگ جاتا، وہاں پھولوں کی ہال چڑھائی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ چیز ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے، ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے یہ چیز ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہر قبر پر نہیں کیا یہ، جب آپ کو بتایا گیا وحی کے ذریعے سے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی نے وہاں پر ٹہنی گاڑ دی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اسی لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ اگر وہ مشرک ہوتے، ایمان لانے والے نہ ہوتے، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی؟ ہلکا پن ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں قبر میں ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ غیبت کرتا تھا، چغلخوری کرتا تھا، یہ بڑا گناہ وہ لوگ کرتے تھے۔ اگر اس سے بڑا گناہ ہوتا تو اس کو ذکر کرتے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، آپ نے شرک کا ذکر نہیں کیا۔ شرک کرنے والے کے لیے تو جہنم میں ہمیشہ عذاب، اور قبر کے اندر بھی ہمیشہ اس کو عذاب ملے گا، ایسے لوگوں کے لیے راحت نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ غیبت کرتے تھے، چغلخوریاں ان کے یہاں ہوتی تھیں، تو ہمارے نبی کو بتایا گیا کہ ان کو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تب ہمارے نبی نے ایسا کیا۔ آج وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبریل امین دنیا کے اندر اب نہیں آتے ہیں، کیسے معلوم پڑے گا کہ ان کو عذاب ہو رہا، عذاب نہیں ہو رہا؟ اس لیے صحابہ نے کسی اور کی قبر پر ایسا نہیں کیا، خود ہمارے نبی نے کسی کی قبر پر ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو عذاب ہو رہا، کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، آپ کو اس کا علم ہو گیا، اور قبروں کے بارے میں نہیں بتایا، آپ کو اس کا علم نہیں ہوا، کیونکہ غیب سے متعلق قبر میں کس کو عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا کسی کو نہیں معلوم۔ فرشتوں کو کیا نام ہے، نبیوں کو اس بات کا علم نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو ہمارے نبی کو اس کا علم ہوا۔ تو یہ جو بات ہے کہ قرآن حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، یہ بہت بنیادی شرط ہے،
بہت بنیادی چیز ہے، تبھی جا کر کے تمیز ہوگی کہ کون صحیح راستے پر ہے، کون صحیح راستے پر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث چلانے والے کے پیچھے بھاگنا کہ بھئی قرآن و حدیث کا وہ بھی نام لیتے ہیں، ان سے پوچھیے قرآن و حدیث کیسے آپ سمجھیں گے؟ اپنے فہم کے مطابق یا سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کے فہم کے مطابق کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ تب جا کر کے صحیح معلوم ہوگا کہ وہ صحیح راستے پر ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی 4 طرح کی تحریفیں اور تبدیلیاں انہوں نے کی تورات اور زبور یا آسمانی کتابیں جو تھیں اس کے اندر، اور یہ تحریف باقاعدہ ثابت شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان کے تعلق سے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو یہودی تھے یا یہودی ہیں انہوں نے کلمے کو بدل دیا اس کی جگہ سے، یعنی تحریف کر ڈالا۔ تو قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے تھے، اپنی طرف سے لکھ کر کے منسوخ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کچھ چیزوں کو حذف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے تھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تعریف ہو گئی، دوسری دلیل یہ ہے تعریف کی کہ ان کی کتابوں کے اندر ایسی بیہودہ اور ایسی غلط باتیں ہیں جن کی نسبت نعوذ باللہ اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ ان کی کتابوں کے اندر شرک کی دعوت ہے، غیر اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔ ایسے ہی انبیاء کے تعلق سے بڑی غلیظ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ انہوں نے شراب پیا، یا انبیاء سے فحش کاری ہوئی، یا ان سے نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کے بارے میں تورات اور زبور اور انجیل کے اندر باقاعدہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ ظاہر بات ان کی اضافے کی ہیں، اصل کتاب کے اندر چیز نہیں تھی۔ جو اصل کتاب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور زبور داؤد علیہ السلام کو دی، ان میں ساری چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو فحش کام کی تہمتیں اور الزام تراشیاں کی گئی انبیاء کے اوپر، یہ بھی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تعریف کر ڈالی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ان کتابوں کے ہزاروں نسخے موجود دنیا کے اندر، لیکن ہر نسخہ دوسرے نسخے سے آپ کو مختلف ملے گا۔ قرآن آپ دے ڈالیے اس کے اندر کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر کہیں کچھ کم ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں کسی آیت کا اضافہ ہے، کہیں کسی چیز کا اضافہ ہے، کہیں نقص ہے، کہیں زیادتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کتابیں جو ہے انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ان کتابوں کی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہو، یا عیسیٰ اور زبور داؤد علیہ السلام تک پہنچتی ہو، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہو۔ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ کسی نے کتاب کو لکھ دیا اور منسوخ کر دیا، لوگوں نے اس پر اعتماد کر لیا، لیکن اس کی کوئی سند ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن قرآن آپ دیکھیں باقاعدہ اس کی سند موجود ہے کہ قرآن ہمارے نبی نے پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا، صحابہ اور جبریل امین نے ہمارے نبی کو سنایا، اور ہمارے نبی نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے تابعین کو سنایا۔ پوری اس کی سند ہے تواتر کے ساتھ، جس پر اجماع ہے باقاعدہ، یہ چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن تورات زبور انجیل کی کوئی سند آپ کو نہیں، ان کے پاس نہیں ملے گی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بعد میں جمع کر دیا گیا، اور جو اس کی سند ان تک نہیں پہنچی جن پر اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا۔ اور پانچویں جو بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ کتابیں اپنی اصلی زبان میں نہیں ہیں، یہ سب کے سب ترجمہ شدہ ہیں۔ جو اصلی زبان تھی جن میں اللہ رب العالمین ان کو نازل کیا تھا، ان کتاب ان کے اندر نہیں ہے، یہ باقاعدہ ان کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اصلی کتاب ان کی جو ہے اصلی زبان کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اور جب ترجمہ ہوتا ہے تو ظاہر ترجمے کے اندر تو وہ چیز نہیں ہوتی، وہ معنویت، وہ ساری چیزیں باقی نہیں رہ جاتی ہیں جو اصل کتاب کے اندر ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر انسان جو ہے کہ کچھ ترجمہ جو ہوتا ہے انسان کا اپنا کلام ہوتا ہے، ترجمہ انسان کا اپنا کلام ہوتا ہے۔ اور جو قرآن ہے مان لیجئے جو کتاب تھی وہ اللہ رب العالمین کلام، انسان کے اللہ تعالیٰ کے کلام میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہو بہو ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہو بہو کرے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کا ترجمہ، یعنی اللہ نے جو کلام کے اندر معنی بیان کیا اس کی ترجمانی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہو بہو ترجمہ انسان نہیں کر سکتا کہ جو قرآن مجید کے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جامعیت ہے اور جو اس کے اندر جو اعزاز ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے، وہ ترجمے میں انسان کے ترجمے میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو کتابیں ہیں ان کی وہ اصلی زبان کے اندر نہیں ہے،
بلکہ ان کتابوں کے ترجمے کیے گئے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ ان کی کتاب کے اندر تعریف واقع ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب تورات یا زبور یا انجیل انبیاء کرام کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، وہ اپنی اصلی شکل میں تھی، ان میں کوئی تحریف نہیں تھی۔ ان جو اصلی شکل کے اندر تھی، جو اب ضائع ہو گئی ہے، اس کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ کیا تھی؟ اللہ کا کلام تھی۔ طارق جمیل صاحب بہت مشہور ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگ، ان کی میں ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تورات زبور انجیل اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتی تحریف نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام قرآن ہے، ان کا کہنا باطل ہے یہ، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ اللہ رب العالمین ہر زبان کا خالق اور مالک ہے، ہر زبان کو جاننے والا اللہ رب العالمین، جن کی جو زبان تھی اسی زبان میں اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اور اسی زبان میں اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ تورات زبور انجیل کیوں تعریف ہو گئی ہیں، اب میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ تعریف اس کے اندر کیوں ہوئی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھی اس لیے جو ہے لوگوں نے تحریف کر دیا، بدل دیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا کلام تھی باقاعدہ، اللہ نے کلام کیا، جبریل نے سنا، جبریل نے آ کر کے حضرت موسیٰ کو سنایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو سنایا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا جبریل امین سے، صحابہ کو سنایا، صحابہ نے تابعین کو، ایسے ہی یہی سلسلہ یہی معاملہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی باقاعدہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کلام تھے، اللہ نے باقاعدہ کلام فرمایا، کیونکہ ہر زبان کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر زبان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جس نبی اور رسول کو زبان تھی اسی زبان میں اللہ نے کلام کیا اور ان سے گفتگو کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات اللہ کا کلام تھی، جبریل اور یہ کیا نام ہے انجیل اللہ تعالیٰ کا کلام، زبور اللہ تعالیٰ کا کلام، سب اللہ تعالیٰ کے کلام تھے۔ یہ شوشہ چھوڑنا کہ اللہ کا کلام نہیں، یہ جہالت ہے سمجھ کرے کی، اور نصوص کو نہ سمجھنے والی بات ہے، اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق آیات اور نصوص کو نہ سمجھنے والی بات ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جی ہاں، تو جو کتاب اصلی شکل میں تھی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام تھی وہ، اور اس پر ایمان لائے بغیر ہم مومن ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔ لیکن آج کی جو تورات یا زبور یا انجیل ہے، اس کے بارے میں ہم جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے تحریف کر دیا، لوگوں نے اس میں کمی اور بیشیاں کر دی، اب اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری حق کی باتیں ہیں، بہت ساری حق کی باتیں ہیں، جیسے اس میں توحید کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، اس میں ہمارے نبی کے تعلق سے پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہ بھی حق ہے، اللہ نے اتارا تھا، نبی کی پیشین گوئی اس کے اندر بیان کی گئی، صحابہ کے بارے میں بھی اللہ نے بیان کیا ان کی کتابوں کے اندر، تو جو چیزیں ہیں وہ حق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اکثر چیزیں اس میں لوگوں نے بدل دی ہیں اور تعریف کا شکار وہ کتاب ہو گئی ہے جی، لیکن پھر بھی تعریف کرنے کے باوجود بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حق ہیں اور صحیح بات ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واضح سے اس کا جواب ہے کہ وہ باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہیں، ہمارے دین اور شریعت کے مطابق ہیں، وہ باتیں صحیح اور حق ہیں۔ اسی لیے علماء نے احادیث کی روشنی میں تورات اور زبور کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ان کی کہ جو قرآن و سنت کے موافق ہے، جو قرآن و سنت کے موافق ہے، جو باتیں اصلی شکل میں محفوظ رہ گئی ہیں، اصلی شکل میں باقی ہیں، تو ہم اس کو سچ مانتے ہیں، جیسے توحید کا ذکر، انبیاء کا ذکر، یا انبیاء کے ہمارے نبی کے تعلق سے بشارتوں کا ذکر اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ حق ہے، سچ ہے۔ نمبر 2،
وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باطل ہیں، لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا، کمی بیشی کر دی، رد و بدل کر دیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تیسری چیزیں کون سی ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر خاموشی ہے، نہ قرآن یہ کہتا ہے، نہ حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ صحیح ہے، اور نہ یہ کہتی ہے کہ وہ غلط ہے، باطل ہے، اس کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں انسان خاموشی اختیار کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سچ ہو اور ہم اس کا انکار کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے غلط ہو اور ہم اس کو کہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، لا تصدقوا اہل کتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ یہ کن چیزوں میں؟ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں بتایا گیا کہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن و سنت خاموش ہے ان کے تعلق سے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایسی چیزیں ہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں ہمارے لیے، جو ایسی چیزیں ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا، اور اس طریقے سے جن چڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، بوٹی بوٹی کی ان چڑیوں کا نام کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا، مزہ چکھا جنت کے اندر، اس کا کیا نام تھا، سیب نام تھا یا اس کا کھجور نام تھا یا اس کا نام جو ہے گیہوں تھا، کیا تھا، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا۔ اللہ نے اتنا بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ کون سا درخت تھا، پھل کس کا تھا، آم کا تھا، سیب کا تھا، ہم کو اس کو جاننے سے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر اس کے اندر فائدہ ہوتا تو ہمارے قرآن کے اندر ہوتا کہ اللہ کے رسول حدیث کے اندر بیان کرتے کہ فلاں درخت تھا جو انہوں نے کھایا تھا، اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے قرآن و حدیث میں اس کی آپ کو دلیل نہیں ملے گی کہ وہ صحیح یا غلط ہے، تو اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کون درخت ہے، اللہ کو معلوم۔ ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے سیب کا درخت تھا، نہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ ہے کہ درخت تھا جس کے قریب جانے سے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو منع کر دیا۔ اب اس کی تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر اس میں فائدہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے کہ فلاں درخت ہے، یا اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ اللہ نے قصہ کئی جگہ بیان کیا لیکن کہیں بھی درخت کا نام نہیں بتایا، پھل کا نام نہیں بتایا۔ تو ایسی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ نہ ہم ان کی تصدیق کریں نہ ان کی تکذیب کریں، یہ کہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا استفادے کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہی قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ خود گمراہ ہو گئے، اللہ کے ان پر غضب نازل ہوا، تو جو امت گمراہ ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا، ان کی کتاب پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ؟ قرآن ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا تم حیران ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو اور جو ہے تورات پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کتاب دی ہے، اور فرمان نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین جو ہم کو کتاب دی ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو ہماری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ نسخے دیکھ کر کے ناراض ہو گئے، ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ جو امت جس کو دی گئی وہ کتاب وہ خود گمراہ ہو گئی، خود ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تو اس میں ہمارے لیے کیا حق ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں جو صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، اس لیے ہم کو ان کے پیچھے پڑھنے کی اور اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ بائبل کو قرآن سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈیلی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے لیکن بائبل ڈیلی پڑھیں گے، یہ سب جہالت کی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے۔ قرآن نور مبین ہے، قرآن میں حق ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، آخری شکل اللہ کی یہ آخری کتاب جو اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آدمی حجت کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہوں
جو مناظر شکل کے قسم کے ہوتے ہیں، یا اس طریقے جو علماء ہیں کہ انہیں کی کتابوں سے پر رد کرنے کے لیے ایک محدود پیمانے پر انسان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ لیکن انسان قرآن کو چھوڑ دے، یا قرآن زیادہ تورات کو پڑھے کہ ہم نے تورات 50 بار پڑھا، بائبل ہم نے 60 بار پڑھا، اور زندگی میں قرآن کی تلاوت اس کی صحیح نہ ہو، ایک آیت صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے، اور کہے کہ ہم نے تورات اور بائبل کو جو ہے 50 بار پڑھا، 60 بار پڑھا، اور قرآن ایک بار بھی نہ پڑھے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ زیادہ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ کچھ باتیں انہیں پر رد کرنے کے لیے انہیں کی کتابوں سے انسان دے سکتا ہے حوالے کے طور پر، لیکن انسان اپنا معمول بنا لے اور اپنا جو ہے دستور بنا لے کہ اسی کو دن رات پڑھے، اور حدیثوں کو، قرآن کو نہ پڑھے اور نہ ہی اس کا فہم حاصل کرے، تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے رسول حدیث ہے کہ تم اہل کتاب سے کیسے کوئی چیز پوچھتے ہو؟ وہ کتابکم الذی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد احدث، اور اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو اس نے اپنے نبی پر نازل کیا وہ نئی کتاب ہے۔ وہ تورات اور زبور تو پرانی کتابیں ہو گئی ہیں، اور اس میں تحریف ہو گئی ہے اور لوگوں نے بدل دیا۔ یہ کتاب جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے، یہ نئی کتاب ہے، تم ان کی اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہ کتاب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تقرؤنہ محضا لم یشر، فرماتے ہیں کہ ایک دم صاف ستھری کتاب ہے یہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل، اس میں کوئی خلط ملط نہیں ہوا، اس میں کوئی کبھی بیشی نہیں ہوئی، کبھی زیادتی نہیں کی گئی، تم اس کو چھوڑ کر کے اہل کتاب کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ پھر فرماتے ہیں وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ وغیروا، اور تمہاری نبی پر جو کتاب اتاری گئی قرآن، اس قرآن نے بتایا ہے تم کو کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیا، تبدیلی کر دی۔ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی لکھ دیا اور کتاب کے اندر داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون کہتے ہیں جی؟ عبداللہ بن عباس، جنہیں حبر امت کہا جاتا ہے، ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے عبداللہ بن عباس تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حبر امت جن کو کہا ہے، تو وہ کہتے تم اہل کتاب سے پوچھتے ہو، ان کی کتاب بدل دی گئی، اب تبدیل کر دیا انہوں نے، اور تمہاری کتاب قرآن جو اللہ نے نازل کیا تمہارے نبی پر تم کو دیا، اس نے بتایا کہ انہوں نے تحریف تبدیل کر دی، اس کے پیچھے تم لوگ پڑے ہوئے ہو، اس کے بارے میں تم لوگ پوچھتے ہو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت ملے گی قرآن سے، نبی کی حدیثوں سے ملے گی، حق یہیں پر ہے، تورات اور زبور کے اندر حق نہیں ہے، اگر حق ہوتا تو لوگ گمراہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور غیر مسلموں پر حجت تمام کرنے کے لیے اگر ان کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کر کے ان کی کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تو یہ چیز جائز ہے، سلف صالحین سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن اپنی پوری زندگی تورات اور بائبل کے پڑھنے میں لگا دینا، قرآن کو پڑھنا نہ سیکھنا، تلاوت نہ صحیح کرنا، تجوید نہ صحیح کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا، سمجھ لیجیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس وقت صالحین کے فہم کے مطابق جو ہے ان کے مطابق یہ نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی تو کیوں ضائع ہو گئی، کیوں برباد ہو گئی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے جو بھی کتابیں اتاری ہیں ایک متعین قوم کے لیے اتاری، جیسے نبی ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا تو وہ کتاب اسی قوم کے لیے ہوتی تھی، پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتی تھی، انہی لوگوں کے لیے ہوتی تھی کتاب۔ جیسے نبی انہی قوم کے لیے ہوتا تھا، پوری دنیا والوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے تھے، اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے تھے، اس طریقے لوط علیہ السلام ایک خطے، ایک قوم اور ایک علاقے کے نبی تھے۔ وہ ان کو جو کتاب دی انہیں لوگوں کے لیے تھی، پوری آسمانے یا پوری دنیا والوں کے لیے وہ کتاب نہیں تھی، اس لیے اس کی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ کتابیں وقتی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی کتابیں، اسی لیے اس قوم کے اندر دوسرا نبی آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسری کتاب دیتا تھا، کتابوں کا سلسلہ اللہ نے جاری کر رکھا تھا، اس لیے وقتی طور پر وہ کتابیں ہوتی تھیں، ہمیشہ کے لیے کتاب نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ کے لیے دوسرا نبی آتا ان کو دوسری کتاب دے دی جاتی تھی، تو یا اللہ ان کو کتاب نہیں دیتا، اللہ رب العالمین کی طرف کچھ باتیں اتار دیتا، تو اس طریقے کا معاملہ تھا، تو وقتی ہوا کرتی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ
جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نہیں لی تھی۔ قرآن اور دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نہیں لی تھی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آنے والا تھا، اور اس آخری کلام نے تمام سابقہ کلاموں کو منسوخ کر دیا۔ جیسے آپ کی شریعت نے ساری شریعتیں منسوخ کر دی، ایسے ہی قرآن نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ جب وہ منسوخ ہونے والی چیز تھی تو کیا اس کی حفاظت کی ضرورت تھی کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ نہیں ضرورت تھی، کیونکہ وقتی طور پر ہے، چند خطے والوں کے لیے، ایک علاقے کے لیے ہے، ایک نبی کی قوم کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ محفوظ نہیں رہیں اور بدل دی گئی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھی، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کتابوں کو جو ہے محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ وقتی طور پر ہے وہ جب نبی کی وفات ہو جائے گی دوسرے نبی آئیں گے، اللہ ان کو دوسرا پیغام دے دے گا، اللہ ان پر دوسری شریعت نازل کر دے گا، وہ شریعت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے، اور یہ جو شریعت اللہ ہمارے نبی کی، یہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، یہ نہیں کہا ھدی للمسلمین فقط، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ دیا اپنے نبی کو، ایک معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے انبیاء کو معجزے عطا کیے، وہ معجزے ختم ہو گئے، ان کے زمانے کے لحاظ سے تھے، لیکن جو قرآن کا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اس لیے قرآن کی اللہ نے حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، اس لیے کہ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، اس لیے قیامت تک اسی کتاب کو باقی رہنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دین اور اس کتاب کی حفاظت فرمائی، اس لیے نہیں کہ وہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ تو قرآن ہی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور قیامت کے آخری شروع تک محفوظ رہے گی، اور اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے قرآن کے سارے حروف کو اپنی طرف اٹھا لے گا، لوگوں کے سینوں سے بھی، اور جو لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر اس سے بھی اللہ رب العالمین سارے حروف کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، آخری کلام محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کے ہمارے کو بہت سارے حق ہیں۔ ایک حق تو یہ کہ اس پر اس کی ہم تلاوت کریں اور اس کو یاد کریں، اس کے معنی پر غور کریں اور اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم پر قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنائیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیا فرمایا انہوں نے؟ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جن باتوں کا ذکر ہے اچھی چیزوں کا، وہ باتیں ہمارے اندر ہوں، اور جن چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں، اس کی تعظیم کریں، اسے یاد کریں۔ یہ قرآن کا حق ہے جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تجوید کے ساتھ اس کو یاد کریں اور حفظ کریں۔ بڑا المیہ ہمارا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو 2-3 صورتیں یاد ہیں بس، اور نہیں یاد ہے، وہی صورت ہمیشہ نماز میں پڑھیں گے، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، وہی پڑھیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ایک بھی صورتیں یاد نہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کا یقین ہے ایمان میں کمی کی دلیل ہے، آپ بہت ساری چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں سنتوں کو ہم یاد نہیں کر پاتے۔ اگر ہم ڈیلی ایک آیت یاد کریں تو ہم پورے سال میں تقریباً جو ہے پونا پارہ یاد کر لیں گے، 30ویں پارے کا پونا پارہ تقریباً، یا اس سے زیادہ یاد ہو جائے گا۔ 1-2 سورت چھٹے گی ورنہ پورا ایک پارہ یاد ہو جائے گا اگر ایک دن میں صرف ایک آیت ہم یاد کریں بس۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت، اگر ایک آیت یاد کریں گے، 360 دن کا سال ہوتا ہے، 360 آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور 360 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ 30واں پارہ تقریباً 2 صورتوں کو چھوڑ کر کے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بھی ہم قربانی نہیں دیتے ہیں قرآن کے لیے، اتنا بھی ہم نہیں کرتے ہیں کہ ایک آیت صرف نہیں کہتے کہ آدھا صفحہ یاد کیجیے، 4 آیتیں نہیں، صرف ایک آیت دن بھر میں 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک آیت یاد کیجیے بس، اس سے زیادہ نہیں یاد کیجیے۔ آپ کو 30واں پارہ تقریباً 2 سورت چھوڑ کر کے یاد ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن سے پہلو تہی ہماری، اس لیے قرآن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی شکایت کریں گے کہ ہماری امت کے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، اس پر غور کرنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، اور اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.